الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرنا سوائے اللہ کے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف نہ کہنا اور نہ انہیں ڈانٹنا پھٹکارنا، اچھی بات کرنا اور ان کے سامنے جھک کر کے رہنا مہربانی کے ساتھ، اور جب یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائیں کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار، جس طرح سے والدین نے ہمیں پالا اور پوسا ہے تو ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک فرما۔ محترم حاضرین، ہم اس دنیا میں یا ہمارا اس دنیا میں وجود، اس کے پیچھے دو اہم کردار ہیں۔ ایک تو ہمارا خالق حقیقی ہے، مالک کائنات ہے، جس نے ہم کو عدم سے وجود بخشا۔ ہم کچھ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہمیں وجود بخشا، اس دنیا میں بھیجا۔ اور دوسرا اہم کردار ہمارے والدین ہیں۔ والدین کی خدمت، ان کی محبت اور شفقت کہ ہم اور آپ مرہون منت ہیں۔ اگر ان کی خدمت نہ ہوتی،
ان کی شفقت نہ ہوتی، ان کی محبت نہ ہوتی تو شاید ہم دنیا میں باقی نہ رہ سکتے۔ انہوں نے ہماری تعلیم کا انتظام فرمایا، ہماری تربیت کی، کھانے پینے اوڑھنے پہننے کا پورا انتظام کیا۔ والدہ کے تعلق سے قرآن مجید میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ اس نے کمزوری در کمزوری، مشقت پر مشقت اٹھاتے ہوئے 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھائے رکھا، جننے کے بعد کئی سالوں تک وہ آپ کے دکھ سکھ کو برابر اپنا دکھ سکھ سمجھتی رہی۔ لیکن یہی والدین جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو اکثر شکایت کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ ہماری اولاد ناکارہ ہے، وہ ہمیں ستاتی ہے، ہمارا خیال نہیں کرتی ہے، ہم پر خرچ نہیں کرتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے ماحول میں ایسا ہے، یہ انٹرنیشنل معاملہ ہے۔ عدالتوں میں اس طرح کے کیسز کافی ملتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں، ان کا احترام نہیں کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے ہیں، ان کی بات نہیں سنتے ہیں۔ میں اس خطبے کے ذریعے سے والدین کے بچوں پر کیا حقوق ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور اس بات کی امید کروں گا کہ میرا نہیں بلکہ اللہ و رسول کا فرمان جانتے ہوئے اس پر عمل کریں گے، والدین کی قدر کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے۔ قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو بار بار اللہ تعالیٰ نے مختلف اسلوب میں والدین کی حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے، اور ایسا بار بار ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرنا، تم اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، کسی معاوضے کی غرض سے ان کی خدمت نہیں بلکہ بلا معاوضہ، بلا کسی امید کے آپ ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور بنی اسرائیل سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا تھا اس کو یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے اس بات کا عہد کیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی شریعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی شریعتیں آئی تھیں، سب میں اس بات کا مطالبہ تھا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے،
ان کو ستایا نہ جائے، ان کو پریشان نہ کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے، جس کی میں نے تلاوت کی ہے اور ترجمہ رکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قدر تفصیل کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے، اور اس طور پر فرمایا ہے کہ یہ خدا کا، تمہارے رب کا حکم ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ اگر ہم والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی حکم عدولی کر رہے ہیں، خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، خدا کے فیصلے کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم کسی کی بندگی نہ کرنا سوائے اس کے، صرف اپنے رب کی بندگی کرنا، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اس کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور خاص طور سے جب وہ آپ کے ضرورت مند ہو جائیں، ان کے ہاتھ اور پیر کمزور ہو جائیں، انہیں کسی سہارا کی ضرورت ہو، اس وقت آپ کو اور زیادہ خیال کرنا ہے۔ ان کے مطالبات بڑھ جاتے ہیں، ان کی ضروریات بڑھ جاتی ہیں، ان پہ زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر کوئی بات ناگوار گزرے ان کی، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اف ایک معمولی سا جملہ ہے، کسی ناگواری پر انسان یہ جملہ استعمال کرتا ہے، اس تک کی اجازت نہیں ہے کہ آپ والدین کے کسی وجہ سے، والدین کے کسی مطالبے پر آپ کو ناگواری ہو اور آپ اف کہہ دیں کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں ڈانٹنا پھٹکارنا نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم ملائم گفتگو ان کے ساتھ کرنی ہے، ادب کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، شفقت و محبت کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر کے رہنا ہے، ان کے سامنے جھک کر کے آپ کو رہنا، دب کر کے رہنا ہے، ان کے برابر نہیں ہونا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے ساتھ جھک کر کے رہیے، آپ کا کندھا نیچے ہو ان کے کندھے سے، اور یہ چیز مہربانی، محبت اور شفقت کے طور پر ہو، اور اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کی مغفرت فرما دے، ان کو جنت میں جگہ دے، ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما۔ یہ دعائیں کرتی ہیں، ان کا حق ہے والدین کا۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وصیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ اس کی ماں نے مشقت کے ساتھ اس کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، ووضعتہ کرہا، اور مشقت کے ساتھ اس کو جنا، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ اس کے حمل اور اس کے فصال کی مدت 30 مہینے تک، 30 مہینے تک اس کی مشقت برابر جاری رہتی ہے۔ ماں کی چھاتی سے بچہ جوک کی طرح سے لپٹا رہتا ہے، اس کے دودھ سے وہ بڑا ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے،
والدین کمزور ہوتے ہیں تو احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ احسان کی تشریح کرتے ہوئے مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے تفہیم القرآن میں کہا ہے کہ نیک سلوک میں احسان میں یہ بات شامل ہے کہ والدین کا ادب و احترام کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کو خوش رکھا جائے، ان کی رضا جوئی کی جائے اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے اور ان کی خدمت کی جائے۔ احسان کو سمجھنے کے لیے، اس کی تعبیر کرنے کے لیے میں دو واقعے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس واقعے کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص راستہ طے کر رہے تھے، چل رہے تھے کہ اچانک موسلادھار بارش ہوتی ہے، کوئی ان کو پناہ نہیں ملتی ہے، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ میں ایک کھو ہے جس میں داخل ہو کر کے بارش سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ وہ تینوں شخص پہاڑ کی کھوہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور سخت بارش کا سلسلہ شروع ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک پتھر کا ایک ٹکڑا اوپر سے گرتا ہے اور اس کھوہ کے منہ پر آ کر کے ٹک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے اس کا منہ۔ تینوں شخص بند ہیں اندر، دور دور تک کوئی مدد کے لیے پکاریں تو کس کو پکاریں، تیز بارش ہے، راستے میں ہیں۔ تو ان تینوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، وہی ہم کو اس مصیبت سے نجات دینے والا ہے۔ کہا کہ اپنے اعمال کو دیکھیے، ان میں سے وہ عمل جو خالص اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا گیا ہو، جس کو ہم اچھا اور بہترین عمل سمجھتے ہوں، اس کا سہارا لے کر کے، اس کا وسیلہ لے کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اچھے اعمال کا وسیلہ لینا جائز ہے، دعاؤں میں تذکرہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں عمل کیا تھا، میں نے تیری خاطر کیا تھا، اس کے سہارے مجھے یہ جو بھی دعا کرنی ہو۔ تو تینوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ لے کر کے دعا کی ہے۔ ان میں سے ایک شخص نے دعا کی ہے، وہ دعا جو والدین کے تعلق سے ہے، اس کو میں صرف پیش کروں گا۔ ان میں سے پہلے شخص نے کہا کہ اے اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے، میں بکریاں چراتا تھا، صبح بکریوں کو لے کر کے نکل جاتا چرانے کے لیے اور شام میں واپس آتا، اور میرے والدین تھے، بوڑھے والدین تھے، میرے بچے تھے، میری بیوی تھی۔ بکریوں کا دودھ نکالتا، سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو پیش کرتا اور اس کو بیوی کو پیش کرتا۔ اس طرح سے ہم روزانہ یہ ہمارا معمول تھا۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ چارہ اور پانی کی تلاش میں دور نکل گیا، واپسی میں کافی تاخیر ہوتی ہے۔ میں پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ حسب معمول دودھ نکالتا ہوں، لے کے آتا ہوں اور پیالے میں دودھ رکھ کر کے سرہانے آتا ہوں کہ میں ان کو دودھ پلا کر کے پھر اپنے بچوں کو پلاؤں۔ کہتے ہیں کہ والدین گہری نیند میں سو رہے تھے اور میں نے
اس بات کا میں نے کو مناسب نہیں سمجھا کہ والدین کو دودھ پلا کر کے پھر بچوں کو پلاؤں، اس لیے کہ ان کی نیند خراب ہوگی، وہ پریشان ہوں گے، اور میرے بچے میرے سامنے بلبلا رہے تھے، چیخو پکار کر رہے تھے، دودھ مانگ رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہی کیفیت رہی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل والدین کی خدمت اگر تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے تو اے اللہ یہ پہاڑ کا جو ٹکڑا منہ کو بند کیے ہوئے ہے وہ تھوڑا سا ہٹا دے کہ ہم آسمان دیکھ سکیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کے نتیجے میں پہاڑ کا وہ ٹکڑا کھسکتا ہے، تھوڑا سا آسمان نظر آنے لگتا ہے، اور تینوں مل کر کے جب دعا کرتے ہیں تو وہ وہاں سے وہ نجات پا کر کے واپس آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دعا جو قبول کی ہے وہ اس شخص کے والدین کی خدمت کے نتیجے میں کی ہے، ان کے احترام کے نتیجے میں کی ہے، اور والدین کو بیوی اور بچوں پر مقدم کرنے کے نتیجے میں کی ہے۔ تو والدین کی خدمت اس حد تک مؤثر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں پر مدد فرماتا ہے ان لوگوں کی جو والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، امام بخاری نے ادب المفرد میں ذکر کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے ارد گرد تھا، طواف کر رہا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک یمنی شخص اپنی پیٹھ پر اپنی والدہ کو، بوڑھی والدہ کو اٹھائے ہوئے ہے اور طواف کر رہا ہے۔ طواف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج کا موقع تھا اور وہ اپنی والدہ کو پیٹھ پر لاد کر کے وہ حج کر رہا ہے۔ حج ایک انتہائی پرمشقت عمل ہے، یہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ بے سر و سامانی کے باوجود انسان تھک کے چور ہو جاتا ہے، لیکن ایک شخص ہے جو اپنی والدہ کو پیٹھ پر اٹھا کر کے حج کر رہا ہے اور شعر پڑھ رہا ہے کہ میں اس ماں کی سواری ہوں اور سدھائی ہوئی سواری ہوں، دوسری سواریاں ہو سکتا ہے کہ بدک جائیں اور والدہ کو تکلیف پہنچے، میں بدکنے والا بھی نہیں ہوں۔ نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ آرام سے بیٹھا کر کے اپنی پیٹھ پر اس کو حج کرا رہا ہوں۔ وہ شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے، اترانی جزیتہا، کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اپنی بوڑھی ماں کو اپنی پیٹھ پر سوار کر کے حج کرا رہا ہوں، اترانی جزیتہا، آپ کی کیا رائے ہے کہ میں نے اپنی بوڑھی والدہ کا حق ادا کر دیا، میں نے اس کا بدلہ اسے دے دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب سنیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے کبھی بھی ہم والدین کے حقوق سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہا کہ لا، نہیں، ولا بزفرۃ واحدہ، کہ تو نے اپنی والدہ کی ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو والدین ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کی قدر کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ ایک جگہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا ہے،
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے کمزوری در کمزوری اس کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور 2 سال کے بعد اس نے دودھ چھڑایا ہے. ہم نے یہ وصیت کی ہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو کہ میں نے تم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت والدین کی نعمت ہے. انشکر لی، کہ میرا شکریہ ادا کرو، میرے شکر گزار بندے بنو. ولی والدیک، اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، ان کا شکر بجا لاؤ. اور یہ جان رکھو کہ الی المصیر، میری ہی طرف تم کو پلٹ کر کے آنا ہے، میری عدالت میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. عبداللہ ابن عباس اور مقاتل اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الی المرجع والمنقلب ویجزیک بما عمل، کہ میری طرف تمہیں لوٹ کر کے آنا ہے اور میں تمہارا بدلہ دوں گا. اگر ہم نے اس دنیا میں والدین کی خدمت کی ہوگی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، ان کی خدمت کی ہوگی، ان پر خرچ کیا ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کو بھر دے گا، آپ کو نواز دے گا. لیکن اگر ہم نے اس دنیا میں ان کو ستایا ہوگا، ان کی خدمت نہیں کی ہوگی، ان کو رلایا ہوگا، ان کو پریشان کیا ہوگا، جیسا کہ آج کل سننے میں آتا ہے، بہت سارے والدین اپنے بچوں کی شکایت کرتے ہیں. تو جان لینا چاہیے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، اس کی سزا دے گا. اسی طرح سے احسان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان پر خرچ کیا جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، وقت اور موسم کے لحاظ سے ان کی ضروریات کا انتظام کیا جائے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم پر فرض ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ ایک آیت ہے، یسألونک ماذا ينفقون، کہ اے نبی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین، کہ تم اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرو سب سے پہلے فللوالدین، والدین پہ خرچ کرو، والدین پہ خرچ کرو، سب سے پہلے والدین پہ خرچ کرو. اس کے بعد دوسرے ضرورت مند ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے والدین پہ خرچ کرنا ہے. ان کے ساتھ احسان یہ بھی ہے کہ ان کی فرمانبرداری کی جائے، ان کی نافرمانی نہ کی جائے، نافرمانی سے پرہیز کیا جائے. اور قرآن مجید میں احادیث نبویہ میں جگہ جگہ والدین کی نافرمانی کو حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے. سورہ نعم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے نبی آپ
ان سے کہی کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں، کیا محرمات ہیں، کیا منہیات ہیں، میں تمہیں پڑھ کر کے سناتا ہوں، بتاتا ہوں۔ اس کے بعد سب سے پہلی جو حرام چیز ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ تم والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ضد ہے وہ حرام ہے۔